بھائی نے کوشچن کیا ہے کہ میاں صاحب کی صحت کے متعلق کچھ آگاہ کیجیے۔ جی ویسے تو میں بھی لندن میں ہوں اور میاں صاحب بھی گزشتہ 5 ماہ سے لندن میں ہی ہیں، لیکن ابھی تک ان کی جو سٹیٹس کو ہے وہ برقرار ہے، کوئی چینج اس میں نہیں ہوا۔ جس طرح آپ دیکھتے رہیں، پہلے سنتے بھی رہے کہ میاں صاحب کے کچھ یہاں پہ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے، لیکن کوئی باقاعدہ علاج جو کہتے تھے کہ شروع ہوگا، کوئی ہارٹ کا پروسیجر ہوگا، وہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی اطلاعات نہیں ہے۔ اور دوسرا، اب ویسے بھی یہ کرونا کا مسئلہ شروع ہو گیا، کوارنٹین میں لوگ چلے گئے ہیں، لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، تو آج کل تو میاں صاحب میرے خیال میں گھر میں ہی ٹائم گزار رہے ہیں ٹو بی آنیسٹ۔ ویسے بھی جب سے وہ آئے ہیں اپنے گھر میں ہی ہیں، جب وہ آئے تھے تب بھی وہ اپنے گھر میں ہی تھے، اور گزشتہ 5 ماہ تقریباً 5 ماہ سے وہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب اپنے گھر میں ہی ہیں۔ ایک رات بھی انہوں نے کسی ہاسپٹل میں نہیں گزاری، اور وہیں پہ ان کا قیام ہے۔ جس دن پہلے دن وہ آئے تھے تو اپنے جو ایون فیلڈز کے فلیٹس ہیں، جن فلیٹس کی وجہ سے وہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا شریف خاندان کا، پاناما لیکس کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، تو ابھی بھی میاں صاحب انہی فلیٹس میں ہیں اور جو ہے ابھی تک اس حوالے سے۔ جی ابھی ایک بھائی نے یہاں پہ نیچے کوشچن کیا ہے کہ میاں صاحب کا کرونا کے حوالے سے کوئی ٹیسٹ، جی اس حوالے سے کچھ مجھے تو ٹو بی آنیسٹ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، پر میرا نہیں خیال کہ ویسے بھی میاں صاحب کی جو بیماری ہے وہ ہائی رسک کیٹیگری میں آتے ہیں، ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہاں کی حکومت کی یہ گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں اور گھر میں رہیں۔ تو یہی میں پرزیوم کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے گھر میں ہی رہ رہے ہوں گے اور باہر نہیں نکل رہے ہوں گے، اور ویسے بھی لندن میں تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جزوی لاک ڈاؤن ہے، آپ ویسے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کیا کرونا ایک سازش ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے بھی دنیا میں اس طرح کے وائرس پھیلتے رہے۔ اسپینش فلو کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، 1920 کے 18 میں جب اسپینش فلو آیا تو اس سے بھی بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے، بہت ساری اموات ہوئیں۔ تو اس طرح کے وائرس ویسے بھی پھیلتے رہتے ہیں، لیکن ہاں ایک چیز تو تشویشناک یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگوں نے، انسانوں نے اتنی ترقی کر لی، بم بنا لیے، یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، لیکن کوئی ایسی دوا نہیں بنا سکے کہ کرونا کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ محی الدین شاہ صاحب ہیں ایک ہمارے دوست، انہوں نے سوال کیا ہے کہ انگلینڈ میں لاک ڈاؤن کیسا چل رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں لاک ڈاؤن کیسا ہونا چاہیے؟ اس پہ تھوڑی دیکھیں، انگلینڈ میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے میں محی الدین آپ کو بتا دوں کہ انگلینڈ میں اوبیسلی آج حکومت نے دوبارہ اناؤنس کیا ہے کہ اگلے 3 ہفتے تک مزید لاک ڈاؤن ہوگا، لیکن لاک ڈاؤن کیسا ہوگا اس میں تھوڑی سی جو پاکستان میں کنفیوژن ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ کل رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے ایک ٹی وی چینل پہ ایک بڑے سینئر صحافی، جن کی میری عمر سے زیادہ ان کا تجربہ ہے صحافت کا اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ ہو رہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہوتا ہے وہ 14 دن کا لیے ہوتا ہے اور 14 دن کے بعد سب کچھ کھل جاتا ہے۔ تو جو بیسک چیزیں ہیں نا، کوارنٹین اور لاک ڈاؤن، اس میں بھی ان کو فرق نہیں پتا۔ ایک ہوتی ہے کوارنٹین، جس طرح مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کو بھی کوئی ایسے سمٹمز ہوں کہ جس میں خدشہ ہو کہ ہمیں کرونا وائرس سے ہم متاثر ہیں، تو ہمیں کوارنٹین میں جانے کی ہدایت ہے کہ آپ چلے جائیں کوارنٹین میں، اور کوارنٹین میں 14 دن تک رہیں، دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور 14 دن تک اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ کر لیں۔ وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہ ذاتی کوارنٹین ہے، ذاتی طور پہ آپ کرنٹینہ میں چلے جاتے ہیں۔ دوسرا لاک ڈاؤن یہ ہوتا ہے جس طرح حکومتیں اناؤنس کرتی ہیں کہ لوگ باہر نہیں جائیں گے غیر ضروری کاموں کے لیے۔ اس میں پاکستان میں یہ کنفیوژن ہے، پاکستان میں اکثر لوگ اور صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں، ایون کہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی ہمیں یہ کنفیوژن نظر آئی کہ لوگوں کو لاک ڈاؤن اور کرفیو میں فرق ہی نہیں پتا۔ کرفیو یہ ہوتا ہے کہ حکومت باہر سڑکوں پہ فوج کو کھڑی کر دے، پولیس کو کھڑا کر دے کہ باہر کوئی نہیں جا سکتا، سب گھروں کے اندر رہیں گے، جو باہر نکلے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا یا اس کو سزائیں ہوں گی۔ لیکن جو لاک ڈاؤن ہے برطانیہ میں، جس طرح محی الدین صاحب آپ نے سوال کیا، برطانیہ میں لاک ڈاؤن ایسا ہے کہ لوگ دن میں باہر شاپنگ کرنے بھی جا سکتے ہیں، ضروری اشیاء بھی لے سکتے ہیں، اور جو کاروباری سرگرمیاں ہیں خصوصاً مینوفیکچرنگ کے حوالے سے، کل میں نے اسی پیج پہ آپ لوگوں کو دکھایا تھا، مختلف فیکٹریز کو باہر سے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح جو فیکٹریز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں، مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، ڈیلیوریز ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں۔ تو بالکل وہ جو لاک ڈاؤن اس طرح کی صورتحال جو یہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سب کچھ بند کر دیا جائے اور کوئی شخص بھی باہر نہ نکلے، ویسا ممکن نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے۔
جہاں پہ بھی لاک ڈاؤن ہے وہ ایسے ہی ہے کہ لوگوں کو باہر جانے سے منع کیا گیا ہے. جو لوگ گھر میں رہ سکتے ہیں انہیں کہا ہے کہ آپ گھر میں رہیں, جو کام گھر سے ہو سکتے ہیں وہ کام گھر سے ہوں. لیکن برطانیہ میں اس وقت فیکٹریاں بھی کھلی ہوئی ہیں, مینوفیکچرنگ بھی کھلی ہوئی ہے, بینکس بھی کھلے ہوئے ہیں, ان میں سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے, سماجی فاصلے جسے کہتے ہیں کہ آپ کو 2-3 میٹر کے فاصلے پہ رہنا پڑتا ہے, لائنز لگی ہیں. لیکن لاک ڈاؤن ویسا نہیں. اب پاکستان میں لاک ڈاؤن کیسا ہونا چاہیے, دیکھیں یہ اس حوالے سے حکومت کا موقف آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. لیکن ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک محدود وسائل والا ملک ہے. لاک ڈاؤن کر دیں گے, لوگوں کو گھروں میں بند کر دیں گے, تو لوگوں کے لیے تو وہ بھوک سے مر جائیں گے لوگ. تو یہ بھی ضروری ہے کہ لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ لوگوں تک خوراک کس طرح پہنچانی, لوگوں کو زندہ کس طرح رکھنا ہے, وہ بھی تو ضروری ہے. تو پاکستان میں اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل کرفیو لگا کے سب کچھ بند کر دیں گے, وہ ممکن نہیں ہے, وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہے. اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں کہ اگر آپ سب لوگ ٹیلی فون یوز کرتے ہیں, اسمارٹ فونز ہیں آپ لوگوں کے پاس, آپ ریڈار, وہ ایک ایپ ہے جس میں جہازوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت فضا میں کتنے جہاز اڑ رہے ہیں. اگر آپ وہ ایپ کھولیں تو آپ کو اس وقت بھی ہزاروں جہاز فضا میں نظر آئیں گے جو مختلف ممالک سے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں. اس میں کارگو کا سامان جا رہا ہے, اس میں چیزیں جا رہی ہیں, اس میں میڈیکل اکوپمنٹ جا رہا ہے. تو لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, لیکن لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ جو زمینی حقائق ہیں وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے.